میں تمامی حضرات کا شکریہ بجا لاتا ہوں کہ جن محبین نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا کہ ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہم اس دین متین کی خدمت کریں، اس لیے کہ آج کا جو دن ہے الحمدللہ میں اللہ کا بہت شکر گزار ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ بہت اہم موقع نصیب فرمایا، اس لیے کہ آج کل کا جو پہلا دن ہے ہم اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مزید سے مزید توفیق عطا فرمائے کہ ہم دین متین کی خدمت کرتے رہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقدس بابرکت ذات صفات کی بھی ہم حمد بجا لاتے ہیں کہ جس اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمامی حضرات کو یہ توفیق رفیق عطا فرمایا۔ اصل میں جو ہے تو یہ وما توفیقی الا باللہ، یہ اللہ ہی نے ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم یہ اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے اس وقت یہ تھوڑا سا کوشش کر رہے ہیں۔ تمام ویورز کو اور پارٹیسپینٹس کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جو ہمارے اس عظیم اور بہت ہی جو آفاقی تحریک ہے منہاج القرآن انٹرنیشنل، اس کے ذریعے سے جو ہم پیغام لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، دین اسلام کی جو تھوڑی سی کوشش کر رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ہم یہ دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبولیت اور شرف کا پروانہ عطا فرمائے۔ معزز سامعین محترم، آج کے اس دن میں ہم تھوڑی سی تمہیدی کلمات پر بات کریں گے تاکہ یہ چیز واضح ہو جائے کہ ہم جس کام کے لیے جمع ہو گئے ہیں وہ کوئی معمولی سا کام نہیں ہے، بلکہ ہم آپ کو کچھ چند تمہیدی باتیں آپ کی گوش گزار کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی یہ حکم صادر فرمایا تھا، جیسے کہ سبھی لوگ بخوبی جانتے ہیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، جو سورہ مزمل کی آیت مبارکہ ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کو یہ خطاب فرمایا کہ قرآن پاک کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کریں۔ اگر ترتیل کے معنی میں ہم دیکھ لیں جس موضوع کے لیے آج ہم جمع ہو گئے ہیں وہ یہ ہے کہ تجوید القرآن، یہ تجوید کیا ہے، قرآن کو کس طرح پڑھنا ہے، کس انداز میں پڑھنا ہے، تو یہ ایک عظیم کام ہے جس عظیم کام کے لیے بڑے سے بڑے علماء کرام نے بہت ہی کوششیں کی ہیں، بہت ہی کاوشیں اپنی رکھی ہمارے درمیان رکھی ہوئی ہے۔ جب ہم دیکھیں گے کہ ورتل القرآن ترتیلا کی اصل پہچان جو شرح طیبۃ النشر فی القراءات ابن الجزری رحمۃ اللہ تعالی نے کتاب لکھی ہے، اس پر حضرت علی جن مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے ایک دن پوچھا گیا کہ حضور ترتیل کا معنی کیا ہے؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا کریم علیہ السلام کو فرمایا ورتل القرآن ترتیلا، تو قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو، تو اس ترتیل کا معنی کیا ہے؟ تو حضرت علی جن مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا تجوید الحروف و معرفت الوقوف، وہ یہ کہ تجوید الحروف کا معنی جو ہے تجوید کے ساتھ پڑھنا۔ کیا مطلب ہے؟ یہ مطلب یہ ہے کہ حروف کو مخارج کے ساتھ، جو مخارج ہوتی ہے عمدگی، جو مخارج کی عمدگی ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ادا کرنا، اس کو بولتے ہیں تجوید الحروف، اسی کو ترتیل بولتے ہیں۔ اور دوسرے ساتھ میں بتایا معرفت الوقوف، اور وقوف کے جگہوں کو پہچاننے کا نام جو ہے وہ تجوید ہے۔ یہ ترتیل کا معنی جو ہے، تو علامہ مولانا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ نے بہت ہی بہترین اور واضح کلمات کے اندر مختصر انداز میں فرما دیا کہ ترتیل کا معنی یہ ہے تجوید الحروف و معرفت الوقوف، جو ہے حروف کو عمدگی مخارج کے ساتھ، اس کے صفات کے ساتھ ادا کرنا، اور جو وقوف ہے قرآن پاک کو کہاں پر ٹھہرنا ہے، کہاں پر مطلب ضروری ٹھہرنا ہے، کہاں پر وقف لازم ہے، کہاں پر وقف مطلق ہے، وقف جائز کی صورتیں کہاں پر ہے، تو یہ چیزیں جاننے کا نام، تو ضروری اس چیز کا کیا نام ہے؟ اس کا نام ہے ترتیب۔ اور قرآن پاک میں اور ایک جگہ آیت مبارک اللہ تبارک و ارشاد فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ،
اولئک یؤمنون بی، تو قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ ہے کہ اللہ تبارک ارشاد فرماتا ہے کہ ان امت مسلمہ میں، امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسے بھی لوگ ہیں جنہیں ہم نے کتاب دی، الذین آتیناہم الکتاب، ہم نے ان کو کتاب مبارک عطا کی، آتیناہم الکتاب، ان کو ہم نے قرآن پاک دے دیا، تو یتلونہ حق تلاوتی، اس کو تلاوت کرتے ہیں اپنے حق کے اندر، جو اس کا حق ہے اس حق کے ساتھ اس کو تلاوت کرتے ہیں۔ تو لہذا اور قرآن نے بھی وہی کہا اولئک یؤمنون بہ، اور وہی لوگ جو قرآن پاک کو اس کے حق کے ساتھ اس کو تلاوت فرماتے ہیں، جیسے اس کا حق ہے تلاوت کرنے کا تو وہ اسی انداز میں اس کو تلاوت کرتے ہیں، تو اولئک یؤمنون بہ، وہی لوگ جو ہوتے ہیں ایمان والے بھی ہوتے ہیں۔ تو لام والا قرآن نے ایک قاعدہ کلیہ یہاں پر دے دیا کہ ایمان والے بھی وہی ہو سکتے ہیں، ایمان کی جو چاشنی ہوتی ہے، جو ایمان کی ایک جو لذت ہوتی ہے، وہ انہی لوگوں کو حاصل ہوگی جو لوگ اس طرح قرآن کو پڑھیں گے جس طرح کہ اس کو حق ہے ادا کرنے کا۔ اگر تفسیر جلالین شریف میں بھی دیکھا جائے، تفسیر جلالین شریف میں اسی آیت کے تحت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یقرؤونہ کما انزل، یعنی اس کا معنی جو ہے اب الذین آتیناہم یتلون حق تلاوتی کا معنی یہ ہے کہ یقرؤونہ کما انزل، کہ اس کو اسی انداز میں تلاوت کریں گے جیسے کہ وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہو گئے۔ تو لام والا جو ہے اہم چیز مطلب ایمان کی جو کسوٹی ہے، تو کثیر احادیث مبارکہ میں بھی آیا ہے کہ جو سب سے اہم بات جو ہے کہ لہن ہونا چاہیے وہ عرب کا لہن ہونا چاہیے، جیسے حدیث پاک میں بھی کثیر احادیث میں آیا ہے۔ زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یحب ان یقرأ القرآن کما انزل، جامع صغیر کی حدیث پاک ہے کہ تو لام والا ہمیں یہ پتہ چلنا چاہیے کہ جس کام کے لیے ہم یہاں پر جمع ہوئے یہ کوئی معمولی سا منصب نہیں ہے بلکہ بہت عظیم منصب ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہم قرآن کو اچھے انداز میں پڑھیں گے اچھے لہن میں پڑھیں گے، عمدگی کے ساتھ پڑھیں گے، اس کے مخارج اور اس کے صفات کے ساتھ پڑھیں گے، تو لام والا ہمیں ایک الگ سی چاشنی معلوم ہوتی ہے۔ تو لام والا آپ کو پتہ بھی ہوگا کہ کچھ دنوں پہلے ایک مطلب بہت بڑے قاری جو ہمارے نظروں سے اوجھل ہو گئے، تو لہذا وہ تبھی مطلب مشہور ہوگا جب اس کی قرآن میں اتنی لہن ہوگا، جبکہ وہ عالم بھی تھے، مفتی بھی تھے، عالم بھی تھے، بہت بڑے عالم تھے، لیکن ساتھ میں جس کا قرآن کا لہن تھا، اس قرآن کے لہن کی وجہ سے ہی پوری امت نے، پوری دنیا نے اس کے لیے مطلب ماتم کیا، اس کی تعزیت کی، اس پر وجوہات یہ تھی کیونکہ وہ قرآن اس انداز میں پڑھتے تھے، اس لہن میں پڑھتے تھے، سبھی لوگ اس سے محبت کرتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ایک سنت قائم کی ان اللہ یحب، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی یہی پسند فرماتا یقرأ القرآن، کہ قرآن کو پڑھا جائے کما انزل، جیسے کہ اس کو نازل کیا گیا ہے، یعنی جس طرح قرآن کو نازل کیا گیا ہے آقا کریم علیہ السلام پر، تو لام والا اس قرآن کو اسی انداز میں پڑھا جائے، تو اللہ بھی اس کو پسند فرماتا ہے۔ تو لہٰذا لام والا تو اس کا جو اگر دوسرے لہج کو ہم دیکھیں گے، دوسرے طرق کو دیکھیں گے، دوسرے طریقے کے انداز کو دیکھیں گے، تو لام والا اللہ تبارک اس انسان کو کیسے پسند فرمائے گا؟ تو قرآن حدیث پاک سے ثابت ہے کہ آقا کریم علیہ السلام فرمائے کہ اللہ بھی اسی انسان کو پسند فرماتا ہے کہ جو قرآن جس انداز میں نازل کیا گیا ہے تو اس کو اسی انداز میں پڑھا جائے۔ تو لام والا اگر کوئی انسان اب اس طرح قرآن پڑھے گا، نہ تو اس کی تجوید ہے، نہ اس کی تصحیح ہے، نہ اس کی مطلب عمدگی ہے، اس کے صفات و مخارج بھی معلوم نہیں ہے، بلکہ یوں ہی قرآن پاک ثواب تو ملے گا اگر کوشش کی ہوگی تو، لیکن لا محالہ تو جو انسان اب اس انداز میں نہیں پڑھے گا، اس لہن میں نہیں پڑھے گا، اس طریقے میں نہیں پڑھے گا، اس عمدگی اور صفات کے ساتھ نہیں پڑھے گا جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا ہے، قرآن کو نازل فرمایا، تو لا محالہ اللہ اسے پسند نہیں فرمائے گا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی مطلب بہت بڑی ایک بات فرمائی ہے، آقا کریم علیہ السلام کی روایت فرمائی ہے الماہر بالقرآن، آقا کریم نے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم شریف کی حدیث پاک دی ہے الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جو ماہر بالقرآن ہوگا، جو قرآن کو عمدگی کے ساتھ، تو یہ میں مطلب آپ کو دلیل لے رہا ہوں کہ تجوید کا کام جو ہے معمولی سا کام نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایک بہت بڑا ایک منصب عطا فرمایا، اس کے بہت فضائل عطا فرمائے، تو لہذا آقا کریم علیہ السلام نے بھی فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، صلاۃ المسافرین فضل الماہر فی القرآن باب ہے اس کا۔ تو لہذا الماہر بالقرآن، جو قرآن کا ماہر ہوگا، جو قرآن کو عمدگی کے ساتھ پڑھتا ہوگا، مطلب قرآن کو صفات اور مخارج کے ساتھ پڑھ رہا ہوگا، مع السفرۃ الکرام البررہ، جب قیامت کا منظر ہوگا اس ہولناکیوں میں، اس درد کے والے ماحول میں، اس پریشانی والے ماحول میں،
تو یہ انسان جو ماہر ہوگا قرآن کا، اس کا مخارج کے ساتھ پڑھنے والا ہوگا، عمدگی کے ساتھ، تجوید کے ساتھ، باقی جو اس کے وقوف ہے ان وقوف کو جانتے ہوئے قرآن کو بڑے بہترین لہن میں پڑھنے والا ہوگا، تو قیامت کے دن عظیم اور معززین اور مقرب فرشتوں کے ساتھ قیامت میں ہوگا، یعنی لا مولا۔ تو اتنا بڑا منصب اس قیامت میں ملنا یہ کوئی آسان بات نہیں، اور اس کے مطلب جو گواہ ہے، شاہد ہے آقا کریم علیہ السلام سلام والا۔ تو جو ہم کام اس وقت کرنے جا رہے ہیں، اس کام کے لیے جو ہم جمع ہو رہے ہیں، اس کلام والا ہمارے آقا کریم علیہ السلام بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی خوش ہوں گے، یہاں تک کہ اس کو پڑھنے کے بارے میں بھی سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو آقا کریم علیہ السلام کے حدیث صاحب قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرؤوا القرآن بلخون العرب واصواتها، نوادر الرسول پاک کی حدیث پاک ہے۔ تو علامہ والا جو ہم جس منصب کے لیے جمع ہو گئے، جس کام کے لیے ہم جمع ہو گئے، تو معمولی سا کام نہیں ہے، بلکہ سے آقا کریم علیہ السلام نے بھی فرمایا اقرؤوا القرآن، قرآن کو پڑھو، قرآن کی تلاوت آپ کرو۔ کس طرح کرو؟ بلخون العرب، عرب کے لب و لہجے میں، یعنی عرب کا جو لب و لہجہ ہے، عربی کا عربو کا جو تکلم ہے، انداز تکلم ہے، عرب کے انداز کا بولنے کا جو تکلم ہے ان کو، تو اسی انداز میں آپ پڑھو، وہ اسبات ہے ان کی آواز میں پڑھو، ان کے طریقے پہ پڑھو، ان کے لہن میں پڑھو، لب و لہجے میں پڑھو۔ تو لا مولا آقا کریم علیہ السلام جس کا حکم دے، تو لا مولا تو جس چیز کے لیے ہم جمع ہوئے، اس میں ہم آقا کریم علیہ السلام کے لیے اس حکم کے تحت ہی ہم جمع ہو رہے ہیں۔ تو میں کچھ تمہیدی باتیں آج آپ کو پیش کر رہا تھا، اس میں سب سے اہم بات جو میں نے کی ہے، تو آقا کریم تو تجوید کا جو ثبوت ہے، تجوید کا پڑھنے کا ثبوت ہے، قرآن کو لہن کے ساتھ، صفات کے ساتھ، عمدگی کے ساتھ پڑھنے کے ساتھ ثبوت، یہ قرآن کی کثیر آیت مبارکہ سے بھی ثابت ہے اور کثیر احادیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے۔ تو لا مولا ہم جس کام کے لیے جمع ہوئے ہیں، یہ کوئی آسان مطلب معمولی سا کام نہیں ہے، بلکہ ایک عظیم کام ہے۔ تو عظیم کام کے لیے جو ہم اس وقت جمع ہو گئے، تجوید القرآن ہے۔ تو اس سیشن میں انشاءاللہ تبارک جو ایک مہینے کا سیشن ہے، میں تمام پارٹیسپینٹس کو مطلب گزارش کروں گا کہ قبل ذکر کچھ چیزیں جو اہم چیز ہے، تو ابتداء میں یہ باتیں آپ کی گوشگزار کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ سب سے اہم بات جو ہے، اس میں آپ کو مطلب اس جو آج کے مطلب جو ہمیں 30 دن کا ایک پروگرام ہونے جا رہا ہے، اس میں ہر کسی کے لیے کم سے کم ایک قاعدہ اپنے پاس موجود ہے، جو اس کو بہتر قاعدہ لگ رہا ہوگا، آسان قاعدہ ہوگا، اس میں سے ہم ترجیح جو زیادہ دیتے ہیں، مطلب میں مدنی قاعدہ شریف ہے اور نورانی قاعدہ شریف ہے، یسر القرآن ہے، تیسر القرآن ہے، جتنے بھی بازار میں ملتے ہوں گے، اس میں سے کوئی نہ کوئی قاعدہ آپ کے پاس موجود ہونا چاہیے۔ میرے تدریس کے وقت ہی مطلب درس تدریس کے دوران آپ ایک چیز یہ رکھ لینا، اور قرآن شریف کا ایک نسخہ بھی مطلب اپنے پاس رکھ لیجیے، جیسے آپ عرفان القرآن شریف رکھیں گے، کنز الایمان شریف رکھیں گے، کسی کو بھی رکھیں گے تو آپ کے پاس ایک قرآن شریف کا نسخہ بھی موجود ہونا چاہیے، یہ اہم چیز ہے۔ اور ساتھ میں ایک کاپی اور ایک پین، کیونکہ ضروری ہے، کیونکہ جو کلاس کرنے جا رہے ہیں ہم، اس پہ کچھ اہم باتیں بھی ہوں گی، ان اہم باتوں کے تحت لہذا میں آپ سے گوشگزار کرنا چاہتا ہوں، تو ان چیزوں کا خاص خیال رکھیں۔ اور اہم بات جو میں اس سے قبل اور ایک کرنا، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے سے کہا ہے کہ جو ہم کام کرنے جا رہے ہیں کوئی معمولی سا کام نہیں ہے، بلکہ یہ تو قرآن کا حکم ہے، رتل القرآن ترتیلا، ہم اسی ترتیل کے تحت ہی آج ہم مطلب اس کے لیے جمع ہو گئے، بس ایک عظیم کام کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں۔ دوسری بات تو اس پہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ یحب ان یقرأ القرآن کما انزل، تو لہذا قرآن کو بھی اسی انداز میں پڑھا جائے جس طرح وہ مطلب اللہ بھی اس کو پسند فرماتے، آقا کریم علیہ السلام بھی پسند فرماتے، یہاں تک کہ آپ کو اپنے سنا بھی ہوگا، کثیر حدیث میں بھی آیا ہے، غالباً بخاری مسلم کی حدیث پاک بھی ہے کہ آقا کریم علیہ السلام جو صحابہ میں سے جو اچھے قاری لوگ ہوتے تھے، اچھے قاری لوگ، تو ان کو کیا کرتے تھے، ان سے قرآن سنتے تھے، اور یہاں تک کہ کسی چند صحابہ کو فرماتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے کہہ رہا ہے کہ آپ قرآن پڑھا جائے، یہاں تک کہ صحابہ روتے تھے اس پہ، دیکھو اللہ بھی ان کے قرآن کو پسند فرماتا تھا، اور یہاں تک کہ آقا علیہ السلام کے سامنے وہ قرآن کی تلاوت فرماتے تھے، بڑی بڑی اچھے، کیونکہ ان کے پاس لہن اچھا تھا، تلاوت کا انداز اچھا تھا، مطلب ہر کوئی چیز اچھا تھا، تو اس لیے اللہ بھی ان سے خطاب کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ سے کہے کہ آپ پر قرآن پڑھا جائے، یہاں تک کہ ایک صحابی جب بقرہ کی تلاوت کر رہے تھے، تو جب اس پر فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، تب آقا کریم نے فرمایا یکفی وعلیک ان تسکت، تو حضور نے فرمایا کہ آپ ٹھہر جائیے یہاں پر، اور کبا وسلم حضور نے اس کو وہاں پر ٹھہرنے کو کہا، اور یہاں تک کہ آقا بہت اس وقت مطلب بہت روئے اس وقت جب یہ آیت مبارکہ تلاوت کی گئی اس پر، تو لہذا آقا کریم علیہ السلام اچھے لہن والے صحابہ کو پسند فرماتے تھے، مطلب ان کے پاس آقا تو ان کی مطلب وہ تو اصل تھی، ان کے بنیاد تھے، قرآن دینے والے تھے، لیکن آقا کریم علیہ السلام
ان سے کیا کہا کرتے تھے، آپ مجھ پر قرآن پڑھو. لہٰذا آقا بھی اچھی قرات والوں کی قرات کو اچھا پسند فرماتے تھے. لہٰذا امت مسلمہ کے لیے ایک بہت عظیم کام ہے، بہت ہی اہم کام ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کام کے لیے کھڑے ہو جائیں. اور اللہ تبارک و بارگاہ میں بھی یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس کاوش کو، منہاج القرآن انٹرنیشنل جموں کشمیر کی اس کاوش کو قبول اور مطلب قابلیت اور قبولیت عطا فرمائے. اور اللہ سے یہ دعا گوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو درگزر فرما کر ہمیں اس کام میں اپنی مطلب معیت اور اپنی مطلب تعاون عطا فرمائے. جیسا کچھ اہم چیزیں باتیں میں آپ کے گزار کرنا چاہتا تھا. پہلا دن ہے اور یہ ضروری مطلب باتیں تھی کہ آپ کم سے کم، اور ایک بات جو میں اہم کرنے جا رہا ہوں آپ کے لیے، جو میں نے آپ سے کہا کہ آپ قاعدہ قرآن شریف کا ایک نسخہ رکھ لینا چاہیے، اور ساتھ میں ہر کوئی کم سے کم یہ کوشش کرنے کی باوضو رہنے کی کوشش کرے. اگرچہ فرض نہیں ہے لیکن پھر بھی ایک اہم چیز ہے قرآن سننا، مطلب قرآن کی مطلب اس کے لیے مطلب سنت ہے، بہت اچھی چیز ہے، جائز چیز ہے، مستحب عمل ہے. تو لہٰذا اس چیز سے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکت بھی نصیب ہوگی. اگر ہم باوضو رہیں گے تو بہتر رہے گا. ساتھ میں آپ کو پتہ ہی ہوگا انما الاعمال بالنیات لکل امرئ ما نوی. ہمیں تو نیت کا ضروری نہیں ہے کہ ہم ظاہر کریں کہ ہماری نیت کیا ہے، تو نیتوں کا مالک تو اللہ تعالیٰ، ہم نے اس کی سپرد کیا اپنی نیتوں کو. لیکن ساتھ میں ایک اچھی نیتوں کے ساتھ بیٹھیں گے ہم انشاءاللہ، تو تاکہ ہم اب خود بھی قرآن سیکھ سکیں. اگر ہم بڑے لوگ ہیں، چھوٹے ہیں، دوسروں تک پہنچائیں، کیونکہ ہمیں آقا کریم علیہ السلام نے بار بار ارشاد فرمایا بلغوا انی ولو آیہ. اب پہنچاؤ، اگر تھوڑی ایک ہی بات کیوں نہ ہو، ایک ہی آیت مبارک ہم کہیں گے، اس کو ظاہر نہیں کہیں گے، ایک ہی بات کیوں نہ ہو، اس کو پہنچاؤ. تو ہمیں جو اللہ تبارک ایک عظیم کام سپرد کیا ہے. اس وقت میں تمام خاص طور پر منہاج القرآن انٹرنیشنل جموں کشمیر کی تمام رفقا، جو ہماری جو ایجوکیشن ونگ ہے، ان کو بھی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ایک عظیم کام پر. جیسا ان کو میں عظیم مبارکبادی پیش کر رہا ہوں، اور اللہ سے دعا گو ہوں کہ جو اس میں پارٹیسپینٹس ہیں، ہمارے ویورز ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علم میں، ان کے عمل میں برکت عطا فرمائے، اور بشمول میرے. تو لہٰذا میں کچھ یہ تمہیدی باتیں آپ کی گزار کرنا چاہتا تھا. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک مہینے میں یہ ممکن نہیں کہ ہم پورے اصول کو، پورے ضوابط کو، پورے صفات کو، عمدگی کو، مطلب پورے تجوید کے کورس کو ہم مطلب گھیر لیں. کم از کم ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم جو یہاں پر ایک کورس کرنے جا رہے ہیں، تو اس آدھے گھنٹے میں کم سے کم جو انسان عام دنوں میں کسی مکتب میں جاتا ہے، کسی دارالعلوم میں جاتا ہے، تو کم سے کم مجھے پتا ہے کہ کیونکہ میں بھی مدرس رہا ہوں، مجھے تجربہ ہے اس چیز کا کہ آج کل کے مدارس میں کیا ہو رہا ہے. تو لیکن کم سے کم اتنا ہونا چاہیے کہ ہمارے جو ویورس ہیں ان کو کم سے کم اتنا ہونا چاہیے کہ قرآن کی درستگی ہونی چاہیے. اگر اتنا بھی نہ ہو سکا تو ہماری کاوش لامحالہ تو ضائع جائے گی. تو میں لہٰذا تمام پارٹیسپینٹس کو مطلب بڑی یہ تاکید کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ آپ بڑی بخوبی سے انشاءاللہ سنیں گے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. کیونکہ اس میں مسئلہ یوں ہے کہ ہمیں لامحالہ یہاں پر ہر بات کا غور کرنا ہے، کیونکہ ایک مہینے کے اندر ہمیں کم سے کم قرآن جو قاعدہ بھی پورا کمپلیٹ کرنا ہے، تجوید کے جو اہم قواعد ہیں ان کو بھی مطلب گھیرنا ہے. ساتھ میں قرآن پاک کی جو مطلب جو اس کا مطلب پڑھنے کا طریقہ، مطلب اس کو بھی ہمیں سیکھنا کہ کس طرح قرآن پڑھنے. کم سے کم میری انشاءاللہ یہی کوشش ہوگی کہ کم سے کم اس مہینے کے بعد ہم یہ خود فیصلہ کریں گے کہ ہم قرآن پڑھنے والے ہیں، ہمیں قرآن پڑھنا آتا ہے. اور مطلب ہم ابھی تک کس انداز میں تھے، کس مطلب طریقے میں تھے، کیا ہم اس وقت قرآن سے پڑھ پاتے تھے، اور اس کے بعد ایک مہینے کے بعد ہم خود انشاءاللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ اللہ کے فضل و کرم سے فیصلہ فرمائیں گے کہ مطلب ہمیں قرآن کس انداز میں اب آیا ہے، مطلب کس طریقے میں ہم قرآن پڑھ رہے ہیں. لہذا تجوید کے لیے جو اہم چیزیں میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ اس میں کچھ چیزیں اہم جاننی پڑتی، کیونکہ اگر آپ کے پاس اس وقت ایک کاپی ہے، پین ہے، سلام اللہ، آپ اس کاپی اور پین کو اپنے ہاتھ میں تھامے رکھیے گا. کیونکہ جو ابتدائی باتوں میں سے ہم ایک فن پہ جا رہے ہیں، مطلب جس طرح سے علم الفقہ ہوتا ہے، علم اصول حدیث ہوتا ہے، علم حدیث ہوتا ہے، شرح الحدیث باقی چیزیں ہوتی ہے، علم منطق ہوتا ہے، تو علم البلاغہ ہے، مطلب باقی علم نحو ہے، علم صرف ہے. تو اسی طرح سے ایک فن ہے یہ علم التجوید. تو اسی علم التجوید کے لیے ہم یہاں پر جمع ہو گئے ہیں. تو لامحالہ اسی علم التجوید کے بارے میں ہم اہم باتیں جو کرنے جا رہے ہیں، اس میں سے ابتدائی باتوں میں سے ہمیں پہلے ضروری ہے کہ یہ علم کو جاننا ہے. مطلب آپ یہ لکھ بھی جائیں کہ اس علم کا نام کیا ہے. اس علم کا نام کیا ہے؟ تو لامحالہ علم کا نام، اس کے ساتھ اس کی تعریفیں جاننا، تو مطلب اس کی لٹرل میننگ، اس کی ٹیکنیکل میننگ کیا ہے، اس کے ساتھ اس کا موضوع کیا ہے، اس کا ٹاپک کیا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ غرض و غایت، ہم کس لیے جمع ہو رہے ہیں، مطلب کس مقصد کے لیے علم پڑھ رہے ہیں. مطلب کچھ اہم باتیں. پہلے سب سے اہم بات جو ہے
ہمیں دیکھنا ہے کہ علم کا نام ہم کس علم کے لیے جمع ہوگا. میں نے کہا پہلے آپ کو قرأت و تجوید، تو یہ اس کا نام ہے قرأت و تجوید، علم کا نام. تو یہ آپ لکھ لیجئے. تو میں پھر سے کہوں گا ابتدائی باتوں میں سے آپ یہ لکھتے رہے، اس کو پہلے اوپر لکھ لیجیے ابتدائی باتیں. ابتدائی باتوں میں سے پہلے اہم چیز یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. پہلے ہم اس علم کا نام لکھ لیں گے، کم سے کم اتنا لکھنا ہمیں، القراءۃ والتجوید. القراءۃ والتجوید پھر سے بورڈ پہ لکھوں گا. یہ اہم باتیں ہیں جو آپ لکھو گے. سب سے پہلے جو اہم چیز ہے ہمارے اندر وہ ہے اس علم کا نام. اس میں بھی لکھوں گا علم کا نام. نمبر 1 اس کا آپ یہ لکھو گے کیونکہ ہمیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے، کیونکہ ہمیں ایک ہی مہینے وہ پورا کمپلیٹ کرنا ہے. ویسے تو میں چاہتا تھا کہ میں آج تمہیدی بات ہی کروں گا، لیکن وقت کی قلت، وقت کا کم ہونے کی وجہ سے لہٰذا ہم کوشش کریں گے دن بدن زیادہ سیکھنے کی. تو لہٰذا ہمیں جاننا ہے پہلے ابتدائی باتوں میں سے علم کا نام کیا ہے. علم کا نام ہے کہ القراءۃ والتجوید. قراءت اور تجوید یہ جو ہے ہمیں اہم چیز ہے. قراءت اور تجوید کے لیے ہم جمع ہو گئے ہیں. تو لا محالہ ہمیں علم کا نام معلوم ہو گیا پہلے کہ جو مطلب یہ علم منطق نہیں ہے، علم حدیث نہیں ہے، علم مطلب علم قرآن کے مطلب باقی چیز میں علم تفسیر نہیں ہے، یا علم الفقہ نہیں ہے، علم البلاغہ نہیں، بلکہ جو علم ہے اس کو بولے علم القراءۃ والتجوید. تو اس کا لام والا ہے. تو ایک چیز یہ ہے، تو لا محالہ سب سے اہم چیز جو ہو گیا ہمارا علم کا نام. پہلے چیز یاد رکھیے علم کا نام ہے القراءۃ والتجوید. پھر سے لکھیے القراءۃ والتجوید. القراءۃ والتجوید کے ساتھ اس کے بعد دوسری چیز ہم دیکھیں گے، اہم چیز جو ہوتا ہے، جو جاننا ہمیں ضروری ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے اس علم کی تعریف. علم کی تعریف. علم کی تعریف مطلب ہمیں تعریف مطلب ہوتا ہے اس کو جاننا ہے، علم کا میننگ. کیونکہ آپ کو پتا ہونا چاہیے پہلے جو ورڈ یوز کیا گیا علم، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ جو علم التجوید کہا میں نے، القراءۃ العلم علم القراءۃ والتجوید، اس میں یہاں پر معذوف ہے علم القراءۃ، علم القراءۃ والتجوید. پھر وہاں پر زیر دیں گے اس کی وجہ سے، مضاف الیہ کی ہونے کی وجہ سے. تو یہاں پر جو یہ ایک اصل میں علم ہے، ایک فن ہے. فن ہونے کی وجہ سے آپ یاد رکھ لینا ایک فن ہے، اہم فن ہے علم القراءۃ والتجوید. دوسری چیز جو جاننا ضروری ہے ہمیں، اس علم کا تو نام ہمیں پتا ہو گیا کہ علم القراءۃ والتجوید ہے. دوسرا علم کی تعریف، ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ علم کی مطلب جو تعریفات ہے وہ کیا کیا ہے. دو چیزیں اہم یاد رکھ لینا. ایک تو ہے آپ نے دیکھا اس میں علم کی تعریف میں دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک اس میں تعریف جو کی جاتی ہے وہ کی جاتی ہے لغوی تعریف. لغوی تعریف یہ لکھ لینا نمبر 1. نمبر 2 اس کے لیے ہوتا ہے اصطلاحی. ایک ہوتا ہے لغوی تعریف، لغت میں اسے کیا کہا جاتا ہے. دوسرا ہوتا ہے اس میں اہم چیز، وہ ہوتا ہے اصطلاحی، جسے ہم اکثر بولتے ہیں، انگلش میں بھی اس کو بولتے ہیں. ایک ہوتا ہے لٹرل میننگ اور دوسرا ہوتا ہے ٹیکنیکل میننگ. لغت میں کیا کہا جاتا ہے آپ دیکھ لیجئے پھر سے. علم القراءۃ، علم کا نام ہم نے جان لیا علم القراءۃ والتجوید. اس کا نام جو ہے علم القراءۃ والتجوید، جو اہم چیز ہمیں جاننی ہے کیونکہ تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ ہم کیا علم حاصل کر رہے ہیں. دوسری چیز جو ہے علم کی تعریف، ہمیں دیکھنا کہ ہم کیا پڑھنے جا رہے ہیں، مطلب جو علم ہے ہمارا وہ کیا ہے. سب سے اہم بات ہے لغوی تعریف اس کی اور اصطلاح. اس کی دو طریقے سے ایک لغت کے اعتبار سے تعریف کی جاتی ہے
اور دوسرا جو اس کا تعریف کی جاتی ہے وہ کی جاتی ہے اصطلاحاً، مطلب ٹیکنیکل انداز میں اس کی تعریف ہے، اپنے انداز میں جو اپنے جو اس کے علماء ہوتے ہیں علم القراءت و تجوید کے جو علماء ہیں انہوں نے اپنے انداز میں اس کی تعریف کی ہے۔ لغت میں اگر ہم دیکھیں گے، سب سے اہم بات دیکھیں گے ہم لغت میں اس کو کیا کہتے ہیں۔ لغت میں اہم چیز جو ہوتا ہے اس کو لغت میں کہا گیا التحسین، التحسین والاتیان بالجید، التحسین والاتیان بالجید۔ لغت میں اس کی جو تعریف کی جاتی ہے وہ اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ التحسین، مطلب اگر لغت میں ہم دیکھیں گے تجوید کا معنی کیا ہے، تجوید اگر ہم کسی کو بھی بولیں گے، اگر ہمیں استعمال کرنا ہوگا لغت میں کسی کو تحسین کرنے کے لیے باب تفعیل میں، تو التحسین کہیں گے۔ تحسین کیا مطلب ہے؟ خوبصورت کرنا ہے، سنوارنا۔ آپ اس کو لکھیے نیچے، تحسین کا معنی سنوارنا۔ جب کسی چیز کو مزین کریں گے، ڈیکوریٹ کریں گے تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ سنوارنا۔ تو لہذا آج ہم اس موضوع پر یہ بات ختم کریں گے۔ ہم نے آج جان لیا، علم کا نام جان لیا، علم کی تعریف لغتاً اور اصطلاحاً کی جاتی ہے، اس لیے میں نے اب یہاں پر لغتاً کیا، تو لغتاً اس کو ہم نے جان لیا یہ التحسین والاتیان بالجید۔ انشاءاللہ کل اس آگے ہم بات کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مزید علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔